جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم دین کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور جو کچھ ہم علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں گھر خریدنے کے لیے، اتنے پیسوں میں حج ہو جائے گا، تو کیا میں پہلے حج کروں یا گھر خرید سکتا ہوں میں؟ بہت اہم سوال، اور انہوں نے گویا کہ کئیوں کی نمائندگی ایک طرح کی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے گھر کا کہا ہے۔ کچھ اور بھی افراد ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ کئیوں کو شادی کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ آگے جا کر شادی کرنی ہے 2 سال بعد 3 سال بعد، تو وہ پیسے بھی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اس طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی ان کو لینی ہے تو وہ گاڑی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو آیا یہ حج والا فریضہ اس صورت میں ان کے ساتھ آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اس صورت کے اندر لازم ہوگا جبکہ دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ یہ شخص جو ہے وہ مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو کہ حج کے آنے جانے کے، وہاں رہنے کے اخراجات برداشت کر سکے، اور اس دوران پیچھے جن افراد کا نان نفقہ اس پر لازم ہے ان افراد کا نان نفقہ بھی اس کے پاس ہو کہ وہ دے کر جائے۔ اگر گھر کوئی شخص خرید لیتا ہے اور اس میں رہائش پذیر ہے تو یہ تو گھر اس کا حاجت اصلیہ میں ہے۔ گاڑی خرید لی اور اس کو استعمال کر رہا ہے تو حاجت اصلیہ کے اندر ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ان فیوچر جو ہے وہ یہ کام کرنے ہیں اور اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، تو پیسے اس وقت جو ہے وہ حاجت اصلیہ کے اندر جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہے، تو لہٰذا یہ پیسے حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ تو جب اس کی مالیت اتنی ہے کہ حج کے اخراجات کو کافی ہے تو اس صورت کے اندر اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ پیسے جمع کر رہا ہو، اس کی کیفیت کچھ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی کسی شخص کے پاس گاڑی تھی مثال کے طور پر، اور وہ گاڑی اس کے زیر استعمال تھی، لیکن اس نے حج کے ایام میں کہ جن ایام میں اس کے ملک سے حج کے جو ہے وہ فارم وغیرہ جمع ہوتے ہوں، ان ایام میں وہ گاڑی بیچ دی اور اب اس کے پاس کیش ہے، اس کے پاس اس کا صحیح رقم آ گئی اب تو اب اس کو آگے خریدنی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ اس کے پاس کیش ہے، تو اس کیش کی وجہ سے بھی اس کے اوپر حج لازم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ حج جس کے اوپر لازم ہو جائے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ پہلے حج کے فریضے کو ادا کرے۔ کہ حج نہ کرنے والے کے لیے بڑی سخت وعید حدیث پاک کے اندر آئی کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور حج نہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ تو حضور کی گویا کہ اس قدر سخت جو ہے وہ کلمات اس کے بارے میں ہیں۔ تو حج ایک ایسا رکن اسلام ہے کہ جو کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور اس کے نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی اور اخروی سارے ہی جو ہے وہ فوائد ہیں۔ تو حج کے معاملے کے اندر انسان کو سب سے پہلے فوقیت و ترجیح حج کو دینی چاہیے۔ کئی لوگ بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے حج پر نہیں جاتے، یا اور کچھ نہ کچھ ان کے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ حج پر نہیں جا رہے ہوتے۔ حالانکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ احادیث طیبہ میں یہ بھی ہے
کہ کوئی شخص اگر کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے حج پر نہیں جائے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ لوگ حج پر سے واپس آ جائیں گے لیکن اس کا کام ویسا کا ویسا ہی پڑا رہے گا، وہ کام بھی نہیں ہوگا اور اس کا حج سے بھی جو ہے وہ محرومی ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے گھر پر جانا ہے، اور مغفرتوں کی گویا کہ وہاں پر برسات ہو رہی ہوتی ہے، بخششوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں حج کو ہرگز جو ہے وہ جس پر فرض ہے اسے ہرگز جو ہے وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیگر شرائط پائی جائیں تو فوری طور پر وہ حج کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہمیں سن رہے ہوں گے اور ان پر بھی یہ ٹائم پیریڈ ایسا گزرا ہوا ہوگا، اماؤنٹ تھا، مالیت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اب وہ جس کام کے لیے تھا اس کام میں لگا دیا۔ جی، انہوں نے مکان کا ایک بنایا ہوا تھا کہ بھئی اب مکان ہے، تو اب مکان فوراً تو نہیں آتا، یا تو قسطوں کی صورت میں کچھ پلاٹ لیے جاتے ہیں یا پیسے خود جمع کر کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ حج کا وقت گزرا ہو تو اب کیا کریں؟ وہ حج فرض تھا لیکن حج نہیں کیا تو حج بہرحال اس کے اوپر اب بھی لازم ہے، اس کو یہ حج کی ادائیگی کرنے کا ہی حکم ہوگا۔ اگر مال موجود ہے تو اس مال کے ساتھ جو ہے وہ حج کرے، اور اگر مال موجود نہیں ہے، قرض لے سکتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی بھی اسے امید ہے، تو اس صورت میں قرض لے کر جو ہے وہ حج پر جائے، یا پھر حج آخر وقت کے اندر حج بدل کی وصیت کرے۔ تو یہ 2-3 امور میں سے ایک چیز کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ تو لہذا جس طرح گھر کے لیے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، جس طرح شادی کے لیے جمع کرتے ہیں، جس پر حج فرض ہو گیا اسے چاہیے اسی طرح اب اپنے حج فرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے اور پیسے جوڑے تاکہ اپنا حج فرض جو ہے وہ ادا کر سکے۔ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ سرکاری اسکیم کے تحت اگرچہ حج کے فارم کمپلیٹ ہو گئے ہیں، قرآن اندازی ہو گئی، نام آ گئے، لیکن پرائیویٹ اسکیم کے حج ابھی بھی جو ہے وہ جاری ہیں فارم اس کے۔ تو اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت بھی جو ہے وہ حج کے اخراجات برداشت کر کے جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا نام جو ہے وہ گورنمنٹ اسکیم میں نہیں آیا یا اس نے ڈالا ہی نہیں تھا، اس کو کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ تھی، اور آج ہمارا مسئلہ سن کر اس کی توجہ اس طرف گئی ہے، تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت جو ہے وہ اپنے حج پہ جانے کے لیے کوششیں مکمل طور پر کرے تاکہ حج جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اور بہت اہم فریضہ بھی ہے، اور بعض کفیل بھائی ایسے بھی ہیں کہ لوگ یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے نا، بیٹا حج پہ نہیں جاتا، کہتے ہیں کہ والد نے نہیں کیا ہوا، والدہ نے نہیں کیا ہوا۔ اچھا، فرض والی صورت دیکھیں تو بیٹے پہ ہو رہی ہوتی جی، کہ بیٹا اب صاحب نصاب ہو چکا ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف اس وجہ سے نہ خود جا رہے ہیں اور نہ یہ کہ وہ والد کو بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہاں بھی اخراجات ہوں گے یا یہ چیزیں ہیں، تو وہ خود بھی نہیں جا رہے ہیں، ان کو بھی نہیں بھیج رہے ہیں، اور خود اپنا یہ عذر بنا کر، حالانکہ یہ صاحب استطاعت ہیں، والدین تو ٹھیک ہے اس صورت میں گناہ گار بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تو وہ اماؤنٹ بھی نہیں ہے۔ کیا کہیں گے ایسے بیٹوں کو؟ حج فرض جب ہو گیا تب اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ عذر نہیں ہے۔ عورت کے لیے تو پھر بھی عذر ہے کہ اس کے لیے محرم یا شوہر جو ہے وہ سفر کے لیے ضروری ہے، جبکہ مرد کے لیے جو ہے وہ ایسا عذر نہیں ہے، تو لہٰذا اس پر لازم ہے کہ تمام جو ہے وہ دنیاوی آزار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حج فرض کے لیے جو ہے وہ جائے۔ والدین کو اگر لے جا سکتا ہے تو اپنے ساتھ لے جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک ہی کے پیسوں کی طاقت ہے تو اس صورت میں پہلے اپنا حج فرض ادا کرے، پھر اللہ پاک استطاعت دے تو والدین کو حج پر لے جائیں، حج کی استطاعت نہ ہو تو عمرے پر لے جائیں، لیکن والدین کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اپنے حج فرض کی ادائیگی سے رکیں گے نہیں۔ پورے دین احکام میں جتنے بھی احکامات ہیں دین اسلام میں، ان میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کام جو ہے وہ والد نے نہیں کیا تو بیٹا نہیں کر سکتا، بلکہ ہر ایک کے اوپر اس کی شرائط و ضوابط کے مطابق کوئی چیز لازم اور فرض ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی کا اسے حکم ہوتا ہے۔ اب چاہے باپ نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہرحال بیٹے پر لازم ہے تو بیٹا کرے گا، شوہر پر لازم ہے یا نہیں ہے، بیوی پر لازم ہے تو وہ کرے گی۔ تو لہٰذا یہاں پر کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بانڈڈ نہیں ہے، تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جس پر جو چیز لازم ہے وہ ادا کریں۔ قربانی آ رہی ہیں تو قربانی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھئی والد صاحب کی طرف سے قربانی کریں گے، یعنی ایک کی قربانی کی استطاعت ہے تو یا تو بعض لوگ پوری فیملی کی طرف سے ایک ہی بکرا کر دیتے ہیں، جو کہ کسی کی بھی طرف سے نہیں ہو پاتا، کہ ہر ایک کی طرف سے ایک ہونا کم از کم ضروری ہے،
یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب لازم تو بیٹے کے اوپر ہے لیکن جو ہے وہ کرتے والد کی طرف سے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ والد کے اوپر لازم ہی نہیں ہے تو والد کے طرف سے تو نفل ہوگا، لیکن آپ جب اپنی واجب قربانی ادا نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے اور کل قیامت کے اندر آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے اوپر لازم، واجب، فرض ہونے والی چیزوں کی ادائیگی کیجیے۔ ہاں، اس معاملے پر والد کو یا والدہ کو ان کو جو ہے وہ اعتماد میں لے لیجئے، بتا دیجئے کہ بھئی یہ مسئلہ ایسے ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بعض گھرانوں میں بعض بڑے بوڑھوں کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں ہوں تو ان کو جو ہے وہ سمجھا دیجئے۔ بہرحال اگر وہ نہ بھی سمجھ پائیں تو بھی احسن انداز کے اندر آپ کو اپنے فریضے کی، واجب کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ یہ ماشاءاللہ، اور اس میں کسی کو تعین و تشریح بھی نہیں کرنا نا کہ آپ بیٹا جا رہا ہے تو اس کو پھر سارے رشتہ دار مل کر یا کچھ اور لوگ وہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے والد نے نہیں کیا ہوا، یا اس طرح کے یہ چیزیں ان کو اس طور پر بھی نہیں کہنی چاہیے۔ دعائیں دینی چاہیے اللہ پاک ان کا بھی حج قبول فرمائے۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ ماحول میں یا جن جگہوں پہ دینی ایک شعور ایسا آ جاتا ہے تو وہاں اس طرح کے کئی دیگر چیزوں سے آدمی محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیٹوں نے کیا ہوا ہے، شاید ان کے والد نے حج وغیرہ نہیں کیا ہوا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے، اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اب نوجوانوں میں حج کا رجحان جی ہاں، وہ بالکل پایا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے دیکھیں تو فقط بوڑھے ہی جو ہے وہ، اور وہ بھی آخر عمر میں ہی جو ہے وہ حج پہ جانے کے لیے تیار ہوتے تھے یا زبردستی انہیں بھیجا جاتا تھا، ورنہ پہلے وہ سارے جو ہے وہ کام، بچوں کی شادی، بچیوں کی شادیاں، سارے امور جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے، پھر اس کے بعد جا کر وہ حج کی طرف بڑھتے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امیر سنت کی جو ہے وہ ایک فکر کے تحت اور آپ نے جو لوگوں کو پیغام پہنچایا اس کے ذریعے سے لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ عام ہو گئی اور لوگ اس بات کو سمجھنے لگے کہ ہم پر قربانی واجب ہے، ہم پر حج لازم ہے، تو ہم جو ہے وہ ادا کریں۔ اور کئی نوجوان جو ہے وہ جوڑے اس وقت جو ہے وہ حج پر جا بھی رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ جاتے بھی ہیں اور مسائل شرعیہ اس سے متعلق آ کر پوچھتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال ہے ناظرین۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان ضلع سے بات کر رہا ہوں۔ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی کبیر صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ رہ جائے غلطی سے، اور غسل بھی مکمل کر لے، شیمپو وغیرہ سب کچھ مکمل کر لے، اور اس کے بعد کپڑے پہن کر باہر آ جائے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ غسل دوبارہ سے کرنا ہوگا، صرف یہی عمل کرنا ہوگا؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ مزید میرا سوال یہ ہے، ہمارا گاڑیوں کا شو روم ہے، کاروں کا، اس سے ہم نے گاڑی لی ہے 25 لاکھ کی، سال کی 1000 روپے، پھر وہ بندہ آتا ہے بولتا ہے ابھی وہ یار 3 مہینے ہو گئے آپ میرے کو 2 لاکھ روپے کم کر کے 23 لاکھ روپے میرے کو دو، ایسا کرنا یہ جائز ہے؟ ایک یہ تو معلوم کرنی ہے۔ دوسری، ہمارے پاس گاڑیوں کے کوئی دوسرے بروکر ساتھ ہوتے ہیں، پھر ہمارے سے وہ بولتے ہیں بھائی ہم آپ کا سودا کرائیں گے 20 لاکھ کا، تو اگلے کو ہم دیں گے 50 ہمارا ہے، 20 لاکھ آپ لوگوں کا ہے، وہ اگلے کو ہم لوگ مطمئن کریں گے۔ جو ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس گاہک بھی نہیں لے کے آتے۔ یہ کرنا جائز ہے؟ یہ ہمارے کو رہنمائی چاہیے۔ گاڑیوں کے شو روم سے متعلق انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے۔ ایک تو بروکر کے حوالے سے ہے کہ وہ ان سے بات کرتے ہیں 20 لاکھ کا اور آگے 20 لاکھ 50، یہ بھی، اور دوسرا والا بھی انہوں نے کہا کہ لے کے جاتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد ہی کچھ قیمت کم کرنے کے۔ کسی شخص نے اگر کوئی مال جو ہے وہ کسی دکاندار سے خرید لیا ہے اور اس میں کوئی ایسا عیب نہیں پایا جاتا جسے دکاندار نے واضح نہیں کر دیا تھا، تو اب اس صورت میں اگر وہ ریٹرن کرنے کے لیے لے کر آتا ہے تو اسی قیمت کے اوپر اگر جو ہے وہ ریٹرن کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے اور یہ باعث ثواب ہے۔ اسے فقہی اصطلاح کے اندر اقالہ کہتے ہیں، یعنی اسی عقد کو اسی ختم کر عقد کو ریٹرن جو ہے وہ کر دینا، اس کو کینسل کر لینا، اس کی جتنی رقم ہے وہ اسے واپس کر دینا اور اپنی چیز واپس لے لینا، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص دوبارہ اپنی چیز جو ہے وہ لا کر بیچتا ہے، آپ کم پیسوں میں اس سے لے رہے ہیں، تو در حقیقت گویا کہ اگر پہلے کیش کے اوپر ڈیل ہو چکی تھی کہ آپ کے پاس پیسے پورے آ چکے تھے، ان کے پاس جو ہے وہ سامان جا چکا تھا، اب وہ لا کے کہتا ہے کہ بھئی 25 کی چیز لی تھی، آج میں آپ سے جو ہے وہ 23 لاکھ لینے کے لیے آیا ہوں، تو مطلب یہ کہ وہ آپ کے پاس بیچنے کے لیے آیا ہے، تو آپ 23 لاکھ میں اس سے خرید کر اسے 23 لاکھ روپے جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ البتہ اس معاملے کے اندر شرعی اعتبار سے بعض جگہوں پر خرابی وہاں ہو جاتی ہے کہ جہاں پر آپ نے ادھار پر بیچا،
تو ادھار پر بیچ کر پھر واپسی جو ہے وہ کم قیمت کے اندر جو ہے وہ خریدنا یا زیادہ قیمت میں خریدنا، اس میں کئی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن کیش کے اعتبار سے ڈیل مکمل ہو گئی تو اس صورت کے اندر کم یا زیادہ کے اندر دوبارہ خریدنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ادھر والے سے 20 بات کی اور ادھر 20-50، بروکر اصل میں در حقیقت فقط اتنے ہی کمیشن لینے کا حقدار ہے کہ جتنا مارکیٹ میں اس انڈسٹری کے اندر کمیشن چل رہا ہے، اس سے زیادہ کا اسے رکھ لینا، جسے ٹاپ رکھنا جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت وہ دونوں کے درمیان ڈیل کروا رہا ہوتا ہے، تو ڈیل کے نتیجے میں جو اس کی جتنی بھی بروکری بنتی ہے وہ فقط بروکری ہی لے سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب وہ 1% ہے یا 2% ہے، جو بھی اس مارکیٹ میں چل رہا ہے اتنا لے سکتا ہے، زیادہ نہ لے سکتا ہے، نہ آپ بخوشی اسے دے سکتے ہیں، دونوں کے لیے ہی جائز نہیں ہے۔ زیادہ کے لیے لینا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس چیز کو خرید لے 20 لاکھ روپے کا، خرید لے اور پھر آگے جو ہے وہ 20-50 کی بیچے یا 19-50 کی بیچے یا 22 کی بیچے یا 25 کی، جتنے کی چاہے بیچے۔ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ خریدنے کے اندر وہی ہے کہ پھر ریٹرن کرنے کے لیے یہ راضی ہو یا نہ ہو، پھر اس دوران کوئی نقصان ہو جائے یا قیمتیں کم یا بڑھ جائیں تو اس پہ آپس میں لوگ جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا جب خریداری وہ نہیں کر رہا، فقط جو ہے بروکری کے اعتبار سے وہ چیز آگے بکوا رہا ہے، تو فقط مارکیٹ کے پرسنٹیج جو چل رہی ہے اس انڈسٹری میں اتنا ہی کمیشن لے سکتا ہے، اس سے زائد لینا جائز نہیں، اس سے کم لے سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ان کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو مارکیٹ میں یہی رائج ہے، یعنی جو غلط پوچھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں مارکیٹ میں یہی رائج ہے۔ عمومی طور پر مارکیٹ میں یوں رائج نہیں ہوتا، مارکیٹ کے اندر ایسا کرنے والے چند ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی پرسنٹیج فکس ہوتی ہے۔ جیسے زمین کی بروکری کے اندر جو ہے وہ 2% جو ہے وہ ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے، گاڑیوں کا مجھے معلوم نہیں، لیکن مختلف جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے بروکری کا، تو لہٰذا جو بروکری کا کمیشن چل رہا ہے اتنا ہی جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ کیونکہ زیادہ کے اندر پرابلم کیا ہے، شرعی اعتبار سے دیکھیں اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ 20-50 پر یہ لے کر گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ کمیشن نہیں لے گا۔ اب اگر کمیشن نہیں لے گا اور اگر وہ چیز 50 کی نہیں بکی تو 20 کی ہی بکی، صحیح، تو اب اس صورت کے اندر اس بیچارے کی محنت ضائع ہو جائے گی، اسے کچھ ملے گا نہیں، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ وہ اپنی محنت ضائع ہونے نہیں دے گا، اس کی گاڑی کا جو جائز نفع کے اندر بک جانی چاہیے یہ اتنے میں بھی نہیں بیچے گا، یعنی 20 جو ہے وہ 25 بھی لگ جائیں گے تو نہیں بیچے گا، اپنی لالچ کے چکر میں کہ جب تک مجھے 50 نہیں ملیں گے میں بیچوں گا نہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اصل بندہ جو مالک ہے اس کا جو ہے وہ نقصان یہ کرا رہا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو چیز ہے جتنے کی بکے گی وہ ٹوٹل پیسے مالک کے پاس جائیں گے، اس میں جتنا پرسنٹیج کے اعتبار سے عرف کے مطابق کمیشن ہے وہ بروکر کو جائے گا۔ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی خاص اماؤنٹ ان کے ساتھ شروع سے ہی طے کر دیں کہ بھی یہ کام ہے، یہ بکوانا ہے، یہ اس طرح اس کی اجرت ہم اتنی دیں گے، 20,000 دے دیں گے یا 25,000 دیں گے، اس طرح کر کے؟ ایسا بھی نہیں کر سکتے، وجہ یہ ہے کہ جو بکوانا ہے یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے، آپ اس بات پہ قادر نہیں ہیں کہ آپ کسی کو کوئی چیز بیچ دیں، آپ اس کو ترغیب ہی دے سکتے ہیں، اس کے فضائل و برکات ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ اس کو بکوا دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ایک کام، جیسے دھوبی کے پاس کام ہے کہ اس نے خود کام کرنا ہے کہ بھائی جو کپڑا دھونا ہے اور کپڑا پریس کرنا ہے، یہ اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے، کسی اور کے لیے وہ اعتبار سے وہ اس کام کے لیے مجبور محتاج نہیں، جبکہ یہاں بکوانے والا سامنے کسٹمر پر ہے، 10 کسٹمر کو دکھاتے ہیں لیکن چیز نہیں بکتی، بسا اوقات ایک ہی کسٹمر کو دکھاتے ہیں چیز بک جاتی ہے۔ تو اس لیے فقہا نے فرمایا کہ یہ اجارہ ایسی چیز پر ہے کہ جو کہ مقدور التسلیم نہیں ہے، اس کے اوپر قدرت نہیں ہے۔ جب قدرت نہیں ہے تو اصولی اعتبار سے تو بروکری کا اجارہ ناجائز ہے، البتہ عرف و تعامل کی وجہ سے فقہا نے اس کے جواز کا حکم ارشاد فرمایا، مگر ساتھ میں مقید کیا کہ یہ اجرت مثل یعنی مارکیٹ میں جو اس کی اجرت چل رہی ہے اتنے پر ہی ہوگا۔ ہاں وہ ایک الگ صورت ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے وہ ملازم رکھ لیں اپنے پاس، جیسے بس اوقات سیل مین جو ہے وہ ملازم بھی ہوتا ہے دکانوں کے اوپر، شو روم کے اوپر بھی جو ہے وہ ملازم ہوگا۔ اب وہ شو روم کے اوپر بیٹھا ہوا، اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ صبح 8 سے 10 ہے، اب کوئی چیز بکے یا نہ بکے اس کا کام ہے جو بھی کسٹمر آئے اسے چیز دکھائے، بتائے، سب کچھ کرے۔ اب اس کی منتھلی ایک سیلری ہے، ٹھیک ہے، وہ سیلری بکوانے کے بدلے میں نہیں، پورے مہینے میں ایک بھی گاڑی نہ بکے
تو بھی اس کو صبح 8 سے شام 8 بجے تک ڈیوٹی پر حاضر ہو کر کام کرنے کے پیسے ملیں گے۔ یہ ایک جدا چیز ہے کہ اس کے اندر کام کے اوپر جو ہے وہ اجارہ نہیں ہے، وقت کے اوپر اجارہ ہے۔ اس وقت کے اندر وہ کام کرے گا، چاہے کام کا اینڈ رزلٹ ملے یا نہ ملے، کام تو کرے گا لیکن رزلٹ ملے کہ گاڑیاں بک ہی جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن عموماً جو بروکر ہوتے ہیں وہ ملازم نہیں ہوتے، وہ تو جو ہے وہ فری آدمی ہوتے ہیں، 10 افراد کے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ڈیل ہو جائے وہاں سے ہمیں کمیشن مل جائے۔ تو اس صورت میں ان کے لیے لازم یہی ہے کہ وہ عرف کے مطابق ہی کمیشن لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ارسلان اتاری تھے، انہوں نے کہا کہ غسل میں کڈی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے ہوں، پورا کچھ کر لیا، کپڑے بھی پہن لیے، باہر بھی آ گئے، دوبارہ نہانا پڑے گا یا ان 2 چیزوں کا اعادہ کر لیں؟ جی، فقط ان 2 چیزوں کا اعادہ کر لیں کہ ان 2 چیزوں کو جو ہے وہ دھو لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، اچھی طرح کلی کر لیں تو غسل ادا ہو جائے گا۔ دوبارہ مکمل غسل کرنا یا تمام بدن پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ اس کے دوران کوئی نمازیں وہ ہے، بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا، اس طرح بھول کے آ گئے لیکن ساتھ پھر نماز ہے تو نماز بھی پڑھ لی، تو ایسے اگر نماز پڑھ لی اور جبکہ یہ 2 ارکان یا ان میں سے کوئی ایک رکن جو ہے وہ ادا نہیں کیا تھا تو یہ چیزیں کرنے کے بعد ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ہو۔ دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید میرا نام شیخ مشتاق ہے، لانڈی بابر مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سوال ہے آپ سے کہ ہمارے پاس پرانے ریٹ کا مال پڑا ہوا ہے اور نیا ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو اب ہم وہ نیا ریٹ پہ بیچ سکتے ہیں یا مال نہیں بیچ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، مال کے اندر کئی جگہوں کے اوپر تو پرائز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ پیکنگ کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹیگز ہوتے ہیں، اس کو تبدیل کرنا، اس کے اوپر جو ہے وہ مارکر یا وائٹو جو ہے وہ لگانا، یہ چیزیں مارکیٹ کے اندر بھی معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ قانونی اعتبار سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پکڑ ہو، تو لہٰذا اگر قانونی اعتبار سے اس کے اوپر پکڑ ہے تو اس چیز سے بچنا، اوور رائٹنگ کرنے سے جو ہے وہ بچنا ضروری۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کھلا مال ہے آپ کے پاس اور آپ وہ بیچ رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آپ جو ہے وہ نئے پر بیچیں، چاہے جو ہے وہ پرانی قیمت پر بیچیں۔ ہاں، ہونا کیا چاہیے، بہتر کیا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پرانے کے اوپر بیچیں کہ اس میں آپ اپنے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں گے اس نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس نیت کا آپ کو ثواب بھی جو ہے وہ ملے گا۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان کا کوئی جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ کر لیا جائے کہ جس سے کچھ پروفٹ جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچ جائے اور کچھ جو ہے وہ دکاندار کو حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال شرعی اعتبار سے یہ اس طرح جائز ہے، مگر اس میں ایک بات ضروری ہے کہ جھوٹ نہ بولیں۔ بسا اوقات نئے ریٹ پر بیچتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیا مال ہے، ہاں نیا مال، یہ کل ہی جو ہے وہ آیا ہے اور اتنا جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یوں نہ کہا جائے، جھوٹ نہ کہا جائے کہ جب وہ آپ کا مال نیا نہیں ہے، پرانا ہے، پرانے ریٹ کا مال ہے، تو آپ خاموشی سے بیچ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ چیز اتنے کی ہے، اب وہ سامنے والے کی مرضی کہ وہ خریدے نہ خریدے، لیکن آپ کا اس میں جھوٹ بولنا یہ آپ کے کاروبار سے جو ہے وہ برکت کو اٹھا دے۔ اور ایسا عام طور پہ جیسے کسی بھی چیز کی مہنگائی کے حوالے سے یا اس کا ریٹ بڑھنا ہے، وہ مارکیٹ سے چیز شارٹ ہو جاتی ہے، تقریباً دکاندار کے پاس ہے تو وہ کچھ موقوف کر لیتے ہیں کہ 2 دن بعد اس کا بڑھ رہا ہے، 1 دن بعد بڑھ رہا ہے، اور پیٹرول تو سارے ہی لوگ ہی دیکھتے ہیں۔ تو ایسے مواقع پر بھی میرا خیال ہے کچھ اس طرح کے کہ جو چیزیں لوگوں کی ایسی ضرورت والی ہیں، اب ایک آدمی نے اپنے مقام پہ پہنچنا ہے، گاڑی لے کے بیچارہ روڈ پر ہے اور وہ اس ذلت کے ساتھ ہے، اب یہاں کچھ چند پیسے یا روپے نفع کی زیادہ بولا لیں، تو اب بالکل ہی بند کر کے بیٹھ جانا، ایک تو جھوٹ در جھوٹ کہ بھئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، دوسرا ہے تو وہ اتنی دیر سے کسی کو دینا اور بہت معمولی سا، کیا کہیں گے کچھ اس حوالے سے انسانیت کا بھی تو کچھ لحاظ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اسلام تو خیرخواہی کی بنیاد پر جو ہے وہ احکامات ارشاد فرماتا ہے اور خیرخواہی کا ہی درس دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا ہی حکم ہے۔ مسلمان کیا، انسان کیا، جانوروں کے ساتھ بھی خیرخواہی کا دین جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے مال کی لالچ میں یا اور جو ہے وہ دیگر چیزوں کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت بھی مسلمانوں کو تکلیف کی وجہ سے، تو لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو آپ جو ہے وہ اسٹور کر لے رہے ہیں اور مسلمانوں پر تنگی آ رہی ہے اور اس کی انہیں حاجت ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو یا اور کوئی جو ہے وہ چیز ہو۔ بسا اوقات جیسے آج کل
بہت ساری چیزوں کی مہنگائی ہو رہی ہے، تو کبھی گھی شارٹ کر دیا جاتا ہے، جی ہاں، تیل کوکنگ آئل شارٹ ہو جاتا ہے، کبھی اور کچھ چیزیں شارٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس سے آپ اتنا ہی نفع اٹھا سکتے ہیں جتنا اللہ پاک چاہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ تو اپنے تئیں جو ہے وہ بہت زیادہ نفع جمع کر رہے ہوں، مگر اس نفع کے پیچھے لوگوں کی آہیں ہوں، اور وہ آہیں جو ہے وہ آپ کو کہیں آہوں میں مبتلا نہ کر دیں کہ وہ سارا پیسہ آپ کا خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ پر، کسی اپنے قریبی کی جو ہے وہ میڈیکل کے اوپر یا اور دیگر امور میں آپ کو مبتلا کر دے۔ تو اللہ پاک جو کہ سارے امور کو دیکھ رہا ہے، اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجیے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے بزنس کیجیے۔ مزید کچھ سوالات لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ خطیب صاحب جب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو مقتدی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ خطبے کے ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کر خطبہ سنتے ہیں، تو کیا اس طرح سے کرنا مقتدیوں کا درست عمل ہے یا درست عمل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، مزید سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ جو عورت جو طلاق یافتہ ہوتی ہے اس سے نکاح کرنے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اور کیا اس کی کوئی جو فضیلت بھی ہے؟ خطبے میں تکبیر تحریمہ پہلی دفعہ سنا ہے۔ جی، ہاتھ تو باندھے جاتے ہیں اور باندھنے بھی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتا ہے خطبہ؟ تکبیر کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب امام جو ہے وہ منبر پر آ جاتا ہے اور اذان ثانی جو ہے وہ ہو گئی، تو اذان ثانی کی ابتدا سے ہی جو ہے وہ خاموشی لازم ہے۔ تو اب یہاں پر نہ تکبیر کہہ سکتے ہیں نہ اور کوئی چیز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، یعنی ذکر و اذکار بھی منع ہو جاتا ہے۔ ذکر و اذکار بھی منع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا نہ تکبیر کہنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس چیز کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہے۔ یہ کوئی نماز تو ہے نہیں، تو ہاں خطبے کے اپنے احکام ہیں کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں گے اور کوئی بھی جو ہے وہ حرکت نہیں کریں گے، تو اس چیز کو پورا کرنا چاہیے۔ اور بزرگوں سے یہ طریقہ جو ہے وہ منقول ہے کہ خطبے میں پہلے خطبے کے اندر 2 زانوں ہاتھ جو ہے وہ باندھ کر بیٹھے اور پھر اگلے خطبے میں دونوں ہاتھ جو ہے وہ زانوں پر رکھ کر بیٹھے، تو 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا تکبیر تحریمہ جو ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ خطبے کی اذان کے ساتھ ہی کلام سب چیز جو ہے وہ منع ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار بھی منع ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی منع ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح۔ طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنا، طلاق یافتہ عورت سے عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے پیش نظر اگر کوئی جو ہے وہ نکاح کرتا ہے تو یقیناً یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ہمارے ہاں بیوہ خواتین سے تو پھر بھی کچھ نرمی ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے نکاح کر لیا جائے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، بعض تو بڑے اس حوالے سے بھی ظلم کرتے ہیں کہ بچے جہاں مرضی چھوڑو ہمیں نکاح سے کر دیں، اور اس وجہ سے بھی کئی بیچاری بیوہ خواتین جو ہے نا وہ نکاح نہیں کر پاتی کہ سامنے سے ڈیمانڈ یہی ہے کہ بچے اپنے، ایک عورت اپنے بچوں کو کہاں ایسے لاوارث جو ہے وہ چھوڑے۔ اور میں نے تو وہ حدیثوں میں جب وہ روایتیں پڑھی کفیل بھائی، ایسی بیوہ عورت جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اب اگلا نکاح یہ سارے معاملات ترک کر کے صرف اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیتی، جنت کی بشارتیں ان کے، یعنی خاص ان بیوہ خواتین کے لیے، تو ایسی بھی معاشرے میں بہت ہیں۔ لیکن بیوہ کے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ نرم گوشے لوگوں کے ہوتے ہیں اور وہ نکاح کے معاملات آگے بڑھاتے ہیں۔ طلاق یافتہ ہمارے اس معاشرے میں یہ بڑے مسائل ہیں، کوئی ان کے یہاں نکاح اور طلاق کا پیغام، اچھا طلاق چاہے مرد دے دے تو اس سے بھی اگلی شادی کے لیے ظاہر مسائل تو بہت ہیں، اس وقت تو جذبات میں آگے فیصلہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت رشتے ہیں ہمارے پاس، بہت رشتے ہیں، بہت کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر خود ہی روتے ہیں اور اپنی فیملی گویا کہ توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا لڑکیاں یا ایسی عورتیں بھی جو طلاقیں لے لیتی ہیں اس غرض سے کہ بہت اور رشتے ہیں، جی، حالانکہ بلا وجہ جو طلاق کا تقاضا بھی کرے، طلاق مانگے، حدیث میں فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو اب طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، کس وجہ سے ہوئی اس موضوع میں ابھی نہیں جاتے،
ان کی طرف نکاحوں کے لوگ کہتے ہیں کہ یار جب پہلی طلاق ہوگی تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو کیا کہیں گے؟ یہاں پر وہی بدگمانی لوگوں کی پائی جاتی ہے کہ وہ یہی کہ عورت ہی جو ہے وہ خراب ہوگی، اس عورت نے قصور کیا ہوگا؟ طلاق ہوئی ہے، حالانکہ قصور دونوں طرف ہوتا ہے، بسا اوقات مرد کی طرف ہوتا ہے، بسا اوقات عورت کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ضروری نہیں کہ اگر عورت کا قصور تھا بھی تو وہ آپ کے ساتھ بھی ریپیٹ ہی ہو، بالکل ممکن ہے کہ اس کے گھر کے اس وقت کے حالات ایسے ہوں گے جس کے اندر عورت قصور کر بیٹھی، یا اس قصور سے اس نے سیکھ لیا اور آگے جو ہے وہ گھر بسانا جو ہے وہ چاہتی ہے۔ تو بہرحال معاشرے کے اندر جو ہے وہ نکاح اسی لیے ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ عفت ہو، لوگ جو ہے وہ پاک دامن رہیں اور گناہوں سے بچیں۔ بالکل کنواریوں کے مقابلے کے اندر جو طلاق یافتہ ہیں ان کا گناہوں میں پڑنا اور زیادہ جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے۔ تو اس لیے یہ چاہیے کہ چاہے طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، اس سے نکاح کو جو ہے وہ کیا جائے، جہاں پر بھی جس کے لیے ممکن ہو تو وہ اس سے نکاح کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں، تو آپ نے ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تھیں آپ کی اہلیہ اور امہات المومنین میں سے، ازواج مطہرات میں سے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور یہ کنواری تھیں۔ مگر ان کے علاوہ جو بقیہ آپ کی ازواج ہیں تو ان میں بیوہ اور مطلقہ، طلاق یافتہ، یعنی ایسوں سے، اور یہ درس تھا اس نکاح کے اندر بھی، اس پیغام میں بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے وہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اذن حکم، اور آپ نے جو یہ بھی ایک معاشرے کو درس دیا ہے کہ ایسی خواتین کے لیے بھی سہارا آدمی بنے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ بیوہ اور طلاق یافتہ کو معاشرے سے بالکل کاٹ کر جو ہے وہ ختم کر کے یہ سلسلہ رکھ دیا جائے۔ لازمی نہیں ہوتا کہ پیچھے سے کفیل صاحب جب ہم ریزن میں جاتے ہیں، یعنی یہ کہیں کہ قصور کس کا تھا، کچھ بعد میں خود شرمندہ عورتیں کسی کا بھی نہیں تھا، بھائی کھانے پہ وہ گرما گرمی ہو گئی تھی، تھوڑی سی آج یہ بچے کو نہلانے پر ہو گئی تھی، بچے کو اسکول چھوڑنے پر ہو گئی تھی، اور بس آپ کے سامنے ہی ہے، آپ جب ریزن سنتے ہیں تو کتنا بس اوقات کے اعتبار سے یہی ہے کہ بس اوقات کوئی ایسا عذر نہیں ہوتا، یا وہی بات ہے کہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے وہ چغلی کھا دی، فلاں نے فلاں کی بات جو ہے وہ پہنچا دی، شوہر سے متعلق کسی اور نے، پڑوسن نے کوئی بات کہہ دی، یا جناب جو ہے وہ اور کسی سے متعلق کسی تیسرے نے بات کہہ دی، اس پر اعتماد کر کے جو ہے وہ اپنے گھروں کو لوگ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ جی مزید سوال؟ میرا نام جو ہے محسن احمد خان ہے۔ وہ مفتی صاحب سے میرا سوال عرض یہ ہے کہ جس طرح کے ایک کوئی ڈیل ہوتی ہے چھوٹی سی، کوئی چیز 4000 روپے کی ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کسٹمر ہم سے اکثر کہہ رہا ہوتا ہے بھائی آپ ادھار دے دیں ہمیں، اور ہم سے آپ 4500 روپے کی بھلے ہمیں دے دیں، تو یہ ہم جو 500 روپے اس سے ہم زیادہ جو ہم لیں گے، تو کیا یہ اس میں شریعت کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اس طرح کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ جی 500 روپے زیادہ لیں۔ جی، مشہور مسئلہ قسطوں کا ہے یا ادھار کا کہہ لیں۔ دیکھیں، کیش میں کسی چیز کی قیمت کا کم ہونا اور ادھار میں اس چیز کی قیمت کا ہی زیادہ ہونا یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کی چیز کی قیمت ہے، آپ چاہے اس کی 4000 رکھیں چاہے 4500 رکھیں۔ البتہ ناجائز اس وقت ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب اس چیز کی قیمت تو جو ہے وہ 4000 ہی ہے، لیکن آپ کو 4500 جو ہے وہ آپ دیں گے کیونکہ آپ پیمنٹ لیٹ کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس چیز کی قیمت ہی آپ 4.5 کر لیں ادھار پہ دینے میں تو حرج نہیں ہے، پلس یہ کہ اس میں کوئی ایسی ناجائز شرط نہ لگائیں جو کہ گناہ والی ہو۔ جیسے اگر یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ جو ہے وہ ادھار لیٹ کریں گے تو ہم مزید آپ سے اتنا % چارج کریں گے یا اتنی پینلٹی لگے گی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو بھی قیمت طے ہوگی وہ قیمت ہی دی جائے گی۔ دونوں پر ہی لازم ہے کہ وقت کی پاسداری کریں اور اس کی ادائیگی کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ شخص لیٹ کر دیتا ہے تو بھی قیمت میں تبدیلی نہیں آئے گی، وہی قیمت اس کو ادا کرنی ہوگی۔ اور آج کل ویسے بھی یہ تو انہوں نے کچھ خاص چیز کے حوالے سے کہا، لیکن یہ جو پلنٹی والے معاملات ہیں، پہلے ہم سمجھتے تھے شاید صرف گاڑیوں کے ساتھ ہی خاص ہے، لیکن اب تو پلاٹ ہیں اسی طرح، اور بلکہ یہ ڈیجیٹل دیگر چیزیں جو ہیں وہ LCD ہیں، موبائل ہیں، تمام ہی چیزیں، تمام چیزوں میں جو بھی تقریباً خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، ان جب قسطوں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہ پینلٹی اس کے اوپر جو ہے وہ لگاتے ہیں، یا پینلٹی لگاتے ہیں یا % کے اعتبار سے جو ہے وہ اس میں اضافہ اس کی قیمت میں لگاتے ہیں، جو کہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید؟
हम एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो वो हमारा पीएफ भी काटते हैं, हम उनको लिख के देते हैं, वो हमारा पीएफ काटते हैं, प्रोविडेंट फंड जिसे बोलते हैं, हर महीने। वो हमारी मतलब बेसिक, अगर हमारी बेसिक खर्च किया 6,000 है तो उसका वो 10% काटते हैं, 600 रुपए। तो इसी तरह एक और होता है, मतलब ना उसको बोलते हैं वॉलंटरी, वो भी हम लिख के देते हैं, वो भी वो हमारा काट लेते हैं 600 से, वो भी बराबर मतलब है ना। फिर वो जो है ना उतना जो है ना वो पीएफ जो है ना हमारा उतना वो फिर कंपनी भी रखती है हर महीने, जितना हम कटवाते हैं, वॉलंटरी पे नहीं रखती। फिर 1 साल के बाद वो हमें जो है ना हमारी जो पे स्लिप होती है उसमें वो जो है ना हमारा जो है ना वो प्रॉफिट शो कर देता है कि आपको वॉलंटरी पे इतना प्रॉफिट लगा है, और पीएफ जो आपने अपना कटवाया एम्प्लॉय ने उसके ऊपर इतना लगा है, और जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है, ओनर, वो भी उसमें अपना भी रखता है, जो मतलब ना कंपनी हर महीने देती है। इसके बारे में मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल था कि भाई ये चीज जायज है? जी, 3 तरह के, एक तो इनकी सैलरी से कटा, दूसरा इतना कंपनी ने डाला, और तीसरा प्रॉफिट आया। जो कंपनी ने अपनी जानिब से डाला और जो इनका कटा, ये दोनों तो इनके हक़ में लेना जायज़ है। अलबत्ता उसके ऊपर जो बैंक की तरफ से प्रॉफिट डाला जा रहा है वो उमूमी तौर पर सूद होता है कि कंपनी जो है वो बैंकों में रखवा कर उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो हासिल करती है, वो हराम है, उसका लेना जायज़ नहीं है। कोशिश करें कि अगर ये 2 चीज़ें आप पीएफ और जो है वो कंपनी वाले पैसे को ख़त्म नहीं करवा सकते लेकिन इंटरेस्ट को ख़त्म करवा सकते हैं, तो आप कंपनी से यही कहें कि भाई आप जो हमारे पैसे काट रहे हैं आप हमें वही वापस कीजिएगा, हमारे पैसे इंटरेस्ट पर ना रखें। फिर भी अगर कंपनी रखती है तो फिर कंपनी गुनाहगार है, लेकिन आपके लिए वो पैसे लेना जायज़ नहीं होगा। जब भी वो पैसे आपको मिलेंगे तो फिर आप वो पैसे जो इजाफ़ी सूद की मद में मिल रहे हैं किसी शरई फ़कीर को सवाब की नीयत के बग़ैर सदका करना लाजिम होगा। ठीक है, ख़ुद इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, सदका करना है। और जो अभी पहले तो इंटरेस्ट पे चला रहे थे, लेकिन इसमें ऑप्शन होते हैं कि वो बीच में भी उसको माइनस करवा सकते हैं। जी, माइनस करवा सकते हैं, या ये भी होता है कि बसा औकात पीएफ के जो पैसे कटने उसमें भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं कि आप चाहे 100 रुपये कटवाएँ, मिनिमम 100 हैं, लेकिन 200 से 500 तक भी आप कटवा सकते हैं। जब आपको पता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो फिर इस सूरत के अंदर आपको अगर इख्तियार करना मजबूरी है तो फिर मिनिमम वाला जो है वो इख्तियार करें, 100 पे आ जाए, 100 पर आ जाएँ, उससे ज़्यादा जो है वो ना कटवाएँ। और अब तक जो हासिल किया है उसके लिए अल्लाह की बारगाह में तौबा भी सच्ची करें, और वो जो भी सूद मिला है या मिलेगा वो सवाब की नीयत के बग़ैर शरई फ़कीर को सदका करना होगा। और आइंदा के लिए अगर इसे ख़त्म करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, तो फ़ौरी तौर पे उसे कम करवा लीजिए या ख़त्म करवा लीजिए। और यही मसला बैंकों में भी जो सेविंग अकाउंट्स हैं जिसके ऊपर इस तरह के पैसे होते हैं, करंट के अलावा बकिया तो तकरीबन जी, जो पैसे बैंकों के अंदर हैं और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे तो फ़ौरी तौर पे ख़त्म करवाना ही ज़रूरी है। फ़कत अपना पैसा ही आप जो है वो उसमें ले सकते हैं। ये मज़ीद सवाल। मेरा नाम मोहम्मद वकारत तारी है। क्या फरमाते हैं उलमा दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि अगर हम किसी भी कस्टमर को कोई चीज़ सेल आउट करते हैं, उसको बेचते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो हमारे पास रिटर्न लेकर आता है कि इसको आप वापस कर लें, उस पर हम किसी किस्म की कटौती करते हैं 100, 50, 1000, 500 वगैरह, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? जी, अगर आप उसकी चीज़ जो है वो रिटर्न कर रहे हैं तो उन्हीं पैसों के अंदर ही जो है वो आपको रिटर्न करनी होगी, जबकि उस चीज़ के अंदर कोई कमी बेशी ना हो चुकी। और अगर जो है वो ऐसा नहीं है तो फिर इस सूरत के अंदर आप उसको वाज़े कर दें कि भाई हम आपसे ये सौदा रिटर्न नहीं कर रहे, बल्कि हम आपसे ये चीज़ दोबारा ख़रीद लेते हैं। ठीक, तो आपने हमसे 100 रुपये की ली थी, हम आपसे 80 रुपये की ये चीज़ दोबारा ख़रीद रहे हैं। तो जबकि डील पहले कैश के अंदर हो चुकी ही, वो पैसा दे चुका, आपसे माल ले जा चुका, और दोबारा ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। अलबत्ता अगर उसके अंदर किसी चीज़ की कमी बेशी नहीं हुई तो अफजल और बेहतर यही है कि उसको पूरे पैसों के अंदर ही रिटर्न कर लिया जाए, कि इस सूरत में आप सवाब के हकदार होंगे कि हदीस पाक में ऐसा करने वाले के लिए सवाब इरशाद फरमाया गया। अच्छा, ये जो दूसरी मरतबा ये आ रहे हैं, ये जो दूसरी मरतबा आ रहे हैं, तो ये दोबारा एक तरह की बै नहीं कहलाएगी, जदीद ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो यही कहते हैं ना कि यार ये 8000 का हम आपसे लेके गए थे, ये सामान दे, अब 500 कम में दे दें, तो क्या कहेंगे आप इसको? जी बिल्कुल, अगर यानी इस तौर पर वो ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो कर रहे हैं, या अल्फाज नहीं है लेकिन होता नहीं है वैसे खरीदो फरोख्त होती नहीं है जी, वो वापसी का वो वापसी जो है वो करने का कह रहे होते हैं, और अगर ये पूरे पैसों में वापसी करें तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो 500 जो है वो हमें जो है वो छुड़वाए होते हैं। जब वो रिटर्न पर राज़ी नहीं होता तो फिर ये कह रहे होते हैं।
تو اس کا معاملہ واضح ہے کہ یہ اس کو واضح کر دیں کہ بھئی دیکھیں ہم نے آپ کو چیز بھیج دی تھی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اب آپ کو پسند نہیں آ رہی، تو اس صورت کے اندر اب ہماری جو ہے وہ ریٹرن کی پالیسی نہیں ہے، البتہ ہم آپ سے جو ہے وہ دوبارہ پرچیز کر سکتے ہیں، اب آپ کی چیز ہے، اس کے ہم یہ ریٹ لگا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ ہمیں بھیج دیجیے۔ ٹھیک ہے، مزید پوچھنا یہ تھا کہ سانپ یا بچھو وغیرہ کی خرید و فروخت یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سانپ یا بچھو حشرات الارض ہیں، حشرات الارض کی جو ہے وہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ مزید میرا نام وقار احمد وارثی ہے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہے اور اس کا کوئی بھائی نہیں ہے اور اس کا کوئی چاچا بھی نہیں ہے، تو نکاح کے دوران جو وکیل اور گواہان ہیں ان کا محرم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ محرم ہونا ضروری تو نہیں گواہوں کا یا وکیل کا، غیر محرم بھی جو ہے وہ گواہ اور وکیل بن سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت عورت جو ہے وہ تیار ہو کر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ غیر محرموں کا جانا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ محارم افراد ہی جو ہے وہ جا کر عورت سے اجازت لے کر آئیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر غیر محرم بھی جو ہے وہ جا کر اجازت لے سکتے ہیں۔ اب یہ اس میں بعض اوقات ظاہر ہے گھروں میں بھی جانا ہوتا ہے، کیونکہ جب نکاح مساجد میں جو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ 1-2 دن پہلے ہی اجازت وغیرہ لے کر، بعض لوگ تو اس کو بالکل ایسا جیسے انہوں نے سوال کیا کہ اب اس کا نکاح کیسے ہوگا، یعنی ایک پہلی کے طور پہ بھی لوگ مشہور کرتے تھے وہ گویا کہ نکاح ہی نہیں ہوگا، اس کا کوئی وکیل اب بن ہی نہیں سکتا، تو کیا وکیل کوئی متعین فرد شریعت نے کہا ہوا نکاح کا یہی بن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ وکیل بن سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی یا باپ یا کوئی اور جو ہے وہ بنے، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ وکیل بن سکتا ہے۔ لڑکی جو ہے وہ ڈائریکٹ قاضی کو بھی وکیل بنا سکتی ہے، فون کے اوپر بھی جو ہے وہ وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید اگر کسی شخص کی بیٹی فوت ہو جائے جو شادی شدہ ہے تو اس کے آگے بچے بھی ہوں، تو کیا اس کا پھر بھی باپ کی جائیداد میں حصہ ہے، ترکے میں سے حصہ ہوگا یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی، باپ اگر حیات ہے اور بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس صورت کے اندر بیٹی کو جو ہے وہ جائیداد میں بطور وراثت حصہ نہیں ملے گا، البتہ باپ کو یہ چاہیے، یعنی جب بیٹی کی اولاد موجود ہیں تو یہ نانا ہے، تو نانا کو یہ چاہیے کہ جتنا حصہ اس کی بیٹی میں جانا تھا اتنا حصہ جو ہے وہ اپنے نواسے نواسیوں کے لیے وصیت کر جائے، یا اپنی زندگی میں ہی اتنا حصہ جو ہے وہ انہیں دے دے، کہ ایسا کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ لازم نہیں ہے اگر بقیہ اولاد جو اس کی حیات ہے انہی کے اندر وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، یا بعد انتقال تقسیم ہوگا تو انہی کے اندر ہی تقسیم ہوگا، کہ جس بھی وارث کا انتقال مورث کی زندگی میں ہو گیا اس کا بطور وراثت کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وارث مورث یعنی جس کی وراثت تھی، جس کا انتقال ہو گیا اور تقسیم وراثت اس کی ہو رہی ہے وہ مورث کہلاتا ہے، اور جس کو پیسہ مل رہا ہے وہ وارث کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ صرف مسئلہ اسی صورت میں کہ جب وہ ابھی زندہ ہیں اور آگے بیٹوں میں سے کسی بیٹے یا بیٹیوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، اور اگر اس کے برعکس ہے کہ باپ کا انتقال پہلے ہو گیا لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور اب اس کے بعد جا کر کسی بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہوا، تو اب اس صورت کے اندر باپ کی جائیداد میں سے بیٹا یا بیٹی کو حصہ ملے گا، چونکہ بیٹا بیٹی کا تو انتقال ہو گیا، تو پھر جو بیٹا یا بیٹی کے ورثاء ہیں ان کی اولاد یا ان کے شوہر، انہیں ان کا حصہ جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق ہر معاملہ وہ اسی طرح ہی ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وراثت کا معاملہ ہو یا نکاح اور طلاق کا معاملہ ہو۔ جب بھی اس طرح کی چیزیں درپیش ہو جائیں اور ظاہر معاملات ہوتے ہیں تو آپ علماء دین سے اس حوالے سے ضرور رہنمائی لیا کریں۔ دارالفتاح اہل سنت الحمدللہ اس کی سروس جو ہے وہ دن میں فون کے ذریعے سے بھی، اسی طریقے سے دارالفتاح جن شہروں میں باقاعدہ موجود ہیں، الحمدللہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، سرگودا، حیدرآباد، راولپنڈی، ملتان، گجرانوالا، یہ ایسے چند بڑے بڑے شہر پاکستان کے ہیں کہ جہاں باقاعدہ دارالفتاح اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں۔ آپ وہاں براہ راست بھی جا کر مفتیان کرام سے، علماء کرام سے ان معاملات کے اندر شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب
रब से मिला